اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اعتماد کر لیا، مسلمانوں میں بھی ایک طرح کی ناراضگی پیدا ہوئی کہ آخر بنی المصطلق کس طرح سے مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام کی طرف سے بھی ان پر حملہ کرنے کا مشورہ ہونے لگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان کی عمارت میں ایک لشکر روانہ فرما دیا۔ ادھر جب وقت مقررہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آدمی نہیں پہنچا تو ان لوگوں کو فکر ہوئی، اور حضرت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی المصطلق کے سردار تھے، انہوں نے اپنے خاص اور منتخب لوگوں سے مشورہ کیا۔ سبوں نے یہ رائے دی کہ جانا چاہیے کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو کسی بات پر۔ چنانچہ چند لوگ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن درمیان ہی میں لشکر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خالد بن الولید سے انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت حارث نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہم مرتد ہوئے اور نہ ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کوئی شخص تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جاسوس بھی بھیجے کہ جاؤ دیکھو وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، مسلمان ہے یا ارتداد اختیار کر چکے ہیں۔ جاسوسوں نے آ کر کے خبر دی کہ نہیں، سب تو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ حاضر ہوئے اور بتایا کہ ہمارے پاس تو کوئی شخص پہنچا نہیں۔ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی غلط کار اور بدکار آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں اور انجانے میں کسی قوم پر حملہ کر دو اور پھر آپس میں مسلمانوں کا خون خرابہ ہو اور پھر مسلمان مشکل میں اور پریشانی میں کسی فساد میں پڑ جائیں۔ تو کسی بھی خبر کے پانے کے بعد، کسی بھی خبر کے معلوم ہونے کے بعد پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہیے، اور خاص طور پہ اگر کسی معتبر آدمی کے ذریعہ خبر معلوم ہوئی ہے تو اس کی اور اچھی طرح سے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ خبر آیا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ واقعہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ایک صحابی ہیں، اور صحابی ظاہر سی بات ہے وہ سب کے سب ثقہ معتبر ہیں، کوئی فاسق و فاجر نہیں۔ آیت کریمہ میں فاسق جو ہے کسی صحابی کو یا حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ان کے واقعہ کے ضمن میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی اگر غلط آدمی اس طرح کی کوئی خبر سناتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں فاسقن کا جو لفظ آیا ہے وہ نکرہ ہے۔ اگر اس فاسق سے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے تو ایسی صورت میں معرفہ لایا جاتا، اذا جاءکم الفاسق، ہے نا، معرفہ نہیں بلکہ نکرہ لایا، تو معلوم ہی ہوا کہ وہ اس سے خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہیں ہے،
بلکہ عام ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ معتبر اور نیک اور صالح ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں دنیائی زندگی میں رضامندی کا پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہ۔ اللہ جل شانہ علی الاطلاق تمام صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہیں۔ تو بہرحال حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی پرانی دشمنی کی وجہ سے غلط فہمی کی بنا پر کہ آدمی جب کسی سے پہلے سے خوف اور ڈر لگا رہتا ہے، خاص طور پہ وہ تنہا شخص تھے اور ادھر پورا کا پورا قبیلہ تھا، اور جب ڈر ہوتا ہے تو کوئی معمولی تنکا بھی ہلے تو لگتا ہے کہ کوئی سانپ آ گیا، پہلے سے چونکہ ڈر گھسا ہوا ہے دل میں۔ تو وہ لوگ آ رہے تھے استقبال کرنے کے لیے، وہ لوگ انتظار میں تھے، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے اور زکوٰۃ نہ دینے کے لیے پہلے سے پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح کی غلط خبر بن گئی۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے تمام مسلمانوں کو ہدایت دی اور فرمایا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کسی طرح کی خبر لے کر تمہارے پاس آئے، غلط کار کوئی خبر تمہارے پاس لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم نادانی سے کسی قوم پر جا پڑو۔ تبین باب تفعل سے اس کے معنی آتے ہیں تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا۔ تبین الشیء، اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ متعدی ہے، اس لیے پڑھ چکے ہیں بلاغت میں کہ کبھی حذف کا مقصد اس میں تعمیم پیدا کرنا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام اے جمیع عبادی، ہے کہ نہیں دروس البلاغہ میں۔ اور اصابہ یصیب اصابتاً کے معنی آتے ہیں پہنچنا، جا پڑنا۔ ان تصیبو یہ مفعول لہو ہے جاءکم کا، فتبینوا جاءکم کا نہیں بلکہ تبینوا کا، تبینوا کا مفعول لہو ہے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اصبح یصبح فتصبحوا افعال ناقصہ میں سے، اور علی ما فعلتم، ما فعلتم جملہ ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا، نادمین شبہ فعل کا، شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، تصبحوا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر معطوف، اور پھر معطوف علیہ سے مل کر یہ جزا ہو جائے گا، ان شرطیہ اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے آگے ہدایت دی اسی واقعہ کے ضمن میں، وَعْلَمُوا، اور جان لو، یقین کرو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا جب تم میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحی اپنے رسول کے پاس مسلسل آتی ہے، تو تم کچھ بھی اپنے گمان اور خیال سے کہو گے تو اس کی سچائی اور اس کی برائی تو ظاہر ہو کر کے رہے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کی موجودگی میں خاص طور پر اٹکل سے کوئی بات نہ کیا کرو۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کے رسول بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مانتے رہیں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ عَنِتَ يَعْنَتُ عَنَتًا، سمع یسمع سے اس کے معنی آتے ہیں مشقت میں پڑھنا، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی تمہارے مطالبے کے مطابق تمہاری خبروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دینے لگے تو ابھی جیسے خون خرابہ ہونے سے بچ گیا، اس طرح سے خون خرابہ ہوتے رہے، اور اس میں جان کس کی جائے گی؟ مسلمانوں کی جائے گی، تو مسلمان مشقت اور پریشانی میں پڑ جائیں گے، فساد میں پڑ جائیں گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ عز و جل نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، ایمان کو تمہارے نزدیک پسندیدہ بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، بدکاری اور گناہ کو تمہارے نزدیک ناگوار بنا دیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت قائم فرمائی ہے،
ایمان کو تمام چیزوں پر سب سے زیادہ مزین کیا ہے۔ تمہارے نزدیک کفر و بدکاری، طغیان اور گناہ سب سے بری چیز ہے، تو ایمان کے تقاضے پر، اپنے محبت کے تقاضے پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور ایمان کے خلاف کوئی ایسا کام نہ ہونا چاہیے کہ تم یہ نقصان میں پڑ جاؤ اور تمہاری جانیں اس میں چلی جائیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ یاب ہیں، یعنی جن افراد، جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے ان کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، کفر و فسوق اور عصیان کو مکروہ اور ناگوار چیز بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یاب ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ عز و جل کی جانب سے نعمت و مہربانی کے طور پر۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ مفعول لہو ہے حبب فعل کا، حبب الیکم ایمان وزینہ، فضلا من اللہ و نعمہ، اپنی جانب سے اللہ عز و جل اپنی طرف سے نعمت و مہربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں قائم فرمائی ہے، تم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا، اللہ نے محض انعام کیا ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں تو ضرور غیر واقعی خبروں پر اپنے رسول کو مطلع کر دیں گے اور حقیقت واقع سے ہو ہی جائے گی، اور جب حکمت والے ہیں اللہ جل شانہ تو حکمت کے موافق فیصلے بھی ہوں گے، جیسا کہ وہ فیصلہ ہوا اور مسلمانوں میں خون خرابے سے حفاظت ہو گئی۔ یہاں تک تو اس واقعے کے ضمن میں بیان تھا، چونکہ یہ بھی آپسی تعلقات کا معاملہ ہے کہ حضرت ولید کا پرانے زمانے کی ایک دشمنی کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی اور وہ خون خرابے تک پہنچنے والی تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس کو سدھارنے کا فارمولہ بتایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرمائی ہے، تو اس محبت ایمان کے تقاضے پر عمل کرو، اور خالی گمان پر اٹکل کوئی فیصلہ مت کر لو، کوئی رائے قائم مت کر لو، کوئی خبر مت بنا لو۔ اور آگے بھی اسی طرح کے آپسی تعلقات کو سدھارنے کے لیے ایک اور واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے جس کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔